بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمل چیک کرانا۔ حمل کے ابتدائی ایام میں لیڈی ڈاکٹر بعض مرتبہ دستانہ پہن کر اور بعض مرتبہ دستانے کے بغیر حاملہ کی شرمگاہ میں انگلی ڈال کر معائنہ کرتی ہے، آیا اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر لیڈی ڈاکٹر خشک دستانہ پہن کر یا خشک انگلی داخل کر کے معائنہ کرتی ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر گلا دستانہ یا گلی انگلی شرمگاہ میں داخل کرتی ہے یا ایک مرتبہ خشک دستانہ یا خشک انگلی داخل کرنے کے بعد جب اسے رطوبت لگ جائے نکال کر دوبارہ داخل کر دیا تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح عورت کے لیے حیض کے دوران روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پاک ہونے کے بعد روزہ رکھنا شروع کرے اگر رمضان باقی ہے، اور جو روزے رہ گئے بعد میں قضا کی نیت سے رکھ لے، باقی نماز معاف ہے، اس کی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عورت حیض میں تھی، رمضان کے دن پاک ہو گئی، رمضان کے دن پاک ہو گئی تو سورج غروب ہونے تک کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ روزہ داروں کی مانند رہنا لازم ہوگا، اور اس دن کا روزہ بھی بعد میں قضا کی نیت سے رکھنا لازم ہوگا، اور فوت شدہ روزہ بھی رکھنا لازم ہوگا۔ اگر عورت رمضان میں پاک تھی اور روزہ دار تھی، دن میں خون آنا شروع ہو گیا تو روزہ فاسد ہو گیا، اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت ہوگی۔ ایام حیض کے فوت شدہ روزوں کے ساتھ جس دن خون آنا شروع ہوا اس دن کا روزہ بھی بعد میں رکھنا لازم ہوگا۔ حیض اس خون کو کہا جاتا ہے جو تندرست بالغ عورت کے رحم سے کم 15 دن کے وقفے سے آتا ہو، اس کی مدت کم سے کم، حیض کی مدت کم سے کم 3 دن 3 رات اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 رات ہے، اور اگر اس سے زائد ہے تو وہ حیض کے حکم میں نہیں بلکہ استحاضہ ہوگا، یعنی بیماری والا خون ہوگا۔ استحاضہ کے دوران روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا ضروری ہے، لازم ہے۔ اسی طرح حیض کے دوران ہم بستری کرنا، قرآن مجید کو ہاتھ لگانا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ سب چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، لہذا ان چیزوں سے احتراز کیا جائے۔ البتہ حیض کے زمانہ کی نماز بالکل معاف ہو جاتی ہے، پاک ہونے کے بعد اس کی قضا واجب نہیں ہوتی، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا، پاک ہونے کے بعد قضا رکھنا لازم ہوتا ہے۔ اگر فرض نماز کے دوران حیض آ گیا تو وہ نماز معاف ہو جائے گی، پاک ہونے کے بعد اس کی بھی قضا لازم نہیں ہوگی۔ اگر نفل یا سنت نماز پڑھنے کے دوران حیض آ گیا تو پاک ہونے کے بعد اس کی قضا لازم ہوگی۔ اگر فرض کے دوران حیض شروع ہو گیا تو ان کی قضا نہیں ہوگی۔ اگر نفل پڑھ رہی ہے یا سنت ادا کر رہی ہے، اس کے دوران اگر حیض آ گیا تو پاک ہونے کے بعد اس کی قضا ضروری ہے، لازم ہوگی۔ اگر فرمایا اگر آدھے روزے کے بعد حیض آ گیا تو وہ روزہ فاسد ہو گیا، پاک ہونے کے بعد اس کی بھی قضا لازم ہوگی۔ اگر نفل روزہ میں حیض آ جائے تو اس کی قضا لازم ہوگی۔ اگر کفارے کے روزوں کے درمیان حیض کی وجہ سے ناغہ ہو جائے اور تسلسل برقرار نہ رہے تو یہ شرعاً مضر نہیں ہے، ماہواری ختم ہوتے ہی فوراً روزے شروع کر دے۔ اسی طرح 60 روزے پے در پے کرے، اگر ماہواری ختم ہونے کے بعد ایک دن کا بھی ناغہ کرے گی تو پھر نئے سرے سے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ رمضان کے روزے میں جس وقت بھی عورت کو حیض آ جائے
چاہے دن کا تھوڑا سا حصہ باقی ہو، وہ روزہ فاسد ہو گیا، بعد میں اس کی قضا لازم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔